بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز شرکاء، آج بحمدہ تعالی ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 کا لفظی ترجمہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلقا یا تلقا، ملاقات کرنا، ملنا، پانا۔ ملاقات سے لفظ بنائیے، لاقا یلاقی، ملاقات، ملنا۔ تلقا کا معنی ہے پانا، حاصل کرنا۔ پس پائے، حاصل کیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ، من سے، ربہ اپنے رب سے، رب ہی اس، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات پائے، حاصل کیے۔ کلمات، کچھ کلمات۔ پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات پائے، حاصل کیے یا سیکھے۔ یہاں مراد ہے کلمات سیکھے۔ بات ہو رہی ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے سے لغزش ہو گئی، آپ سے بھول ہو گئی، شیطان نے آپ کو اصلاح دیا اور وہ درخت جس کے بارے میں روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا، اس کا پھل کھا لیا، تو اب وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، توبہ کی، ندامت کی۔ یہ بندگی ہے، یہ انسان کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن غلطی ہو جائے تو پھر اس پہ اکڑنا نہیں، اصرار نہیں کرنا ابلیس کی طرح، بلکہ سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح فوراً اللہ کے حضور گڑ گڑانا، ندامت کے آنسو بہانا، اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہو جانا۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے انسانیت۔ تو آدم علیہ السلام اللہ کے حضور گڑ گڑائے، استغفار کی، معافی کے خواستگار ہوئے۔ تو دیکھیں کتنا کریم مالک ہے ہمارا رب ذوالجلال، کتنا رحمان و رحیم ہے کہ جب بندہ اس طرح گڑ گڑاتا ہے، اعتراف کر لیتا اپنے جرم کا، ندامت اختیار کرتا ہے، تو پھر رب ذوالجلال نہ صرف یہ کہ بندے کو معاف فرماتا ہے، بلکہ معافی مانگنے کے الفاظ بھی خود سکھاتا ہے، طریقہ بھی خود سکھاتا ہے۔ کتنا کرم، بالائی کرم ہے مالک کا، سبحان اللہ۔ تو آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے ہی معافی مانگنے کے، عاجزی کا اظہار کرنے کے کلمات سکھائے۔ عاجزی اور معافی کے چند کلمات آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے، رب ذوالجلال نے سکھائے۔ کیا بندے، اگر تجھ سے غلطی ہو جائے تو اس طرح مجھ سے مانگا کرو، اس طریقے سے، ان لفظوں سے مجھ سے معافی مانگو۔ تو جب رب ذوالجلال کا یہ کرم ہوا تو پھر رب ذوالجلال نے معاف فرما دیا، رب ذوالجلال نے معاف کیا، رب ذوالجلال نے بندے پر فضل کیا، توجہ فرمائی۔ تو اس کے لیے قرآن کریم نے آگے لفظ استعمال کیے، فتاب علیہ، پس تاب علیہ۔ یہ جو تاب ہے نا، تاب یتوبو کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ یہ لفظ اللہ پاک کی طرف سے بھی استعمال ہوا ہے یہاں پہ، اور بندے کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ بندے کی طرف جب ہو تو وہ تاب الیہ ہی ہوتا ہے، اس کے بعد الہ حرف جار آتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے بندہ جو ہے انسان کا رب ذوالجلال کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہوں کو چھوڑتے ہوئے، اس سے معافی مانگتے ہوئے رب ذوالجلال کی طرف رجوع کرنا۔ یہ ہے بندے کی توبہ۔ اور جب یہی لفظ توبہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی نسبت سے استعمال ہو تو پھر تابہ علی استعمال ہوتا ہے، علی حرف جار بعد میں آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العزت کا معافی دیتے ہوئے، فضل فرماتے ہوئے اپنے بندے کی طرف توجہ فرمانا، رجوع کرنا، بندے کی طرف توجہ فرمانا، بندے پر کرم فرمانا، گویا کہ توبہ کو قبول کر لینا۔ تو یہاں تاب علیہ کا معنی یہی ہے، پس اس نے یعنی اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، توبہ قبول فرماتے ہوئے ان کی طرف توجہ فرمائی، ان پر، آدم علیہ السلام پر، اس لیے کہ انہ هو التواب الرحیم، انہ بے شک، وہ ہوا وہ،
2 دفعہ ضمیر آ گئی، تکرار ہو گیا پروناؤن کا، تو اس سے زور پیدا ہو گیا. بے شک وہی، کون؟ اللہ رب العزت، بے شک وہی التواب، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. یہ بھی توبہ سے بنا ہے. تواب اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، بہت زیادہ فضل فرمانے والا، بہت زیادہ بندے پر توجہ فرمانے والا، رجوع فرمانے والا، کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ. تو بے شک وہی تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. الرحیم، بہت زیادہ حد سے بڑھ کر مہربان ہے. رحیم رحم سے بنا ہے. قلنا، ہم نے کہا، یہ پہلے بھی صیغہ بار بار آیا ہے، 2-3 دفعہ آیا ہے جمع متکلم کا. اہبطو، یہ بھی پہلے آیا ہے، نیچے اتر جاؤ، جمع کا صیغہ ہے یہ. منہا، اس سے، من کا معنی سے، ہا اس یعنی جنت، جنت سے، جنت سے. یعنی کہ ہوا یہ کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں گڑ گڑائے. رب الجلال نے کلمات معافی کے کلمات بھی سکھائے. پھر ان کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، تو رب الجلال نے توبہ کو قبول فرما لیا. تو جب توبہ قبول فرما لی تو پھر رب الجلال نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پھر جنت میں بلا لیا، پھر جنت میں رکھا. کتنا عرصہ جنت میں رہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رب الجلال کی قربتوں میں رہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب الجلال نے انہیں معاف فرما دیا ہے. تو پھر جب اللہ رب العزت کو منظور ہوا، اس کی حکمت یہی تھی، اس نے پھر اپنی حکمت کے تحت، اپنی مشیت کے تحت، اپنی فیصلے کے تحت پھر آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، ان کو بھی اور ان کی ہونے والی اولاد کو بھی. اس کے لیے حکم دیا، اہبطو، تم سب اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعاً، سب کے سب یعنی کہ جمیعاً کا لفظ یہاں آ گیا. پہلے جمیعاً کا لفظ نہیں آیا تھا، صرف جمع کا صیغہ استعمال کیا تھا پچھلی آیت میں، لیکن یہاں پہ جمیعاً کا لفظ بھی آ گیا کہ تم سب کے سب سے مراد تمہاری ہونے والی اولاد بھی. نیچے اتر جاؤ، اس سے نیچے چلے جاؤ، یعنی جنت سے نیچے زمین پر اتر جاؤ. پہلے بھول کی وجہ سے نیچے بھیجا گیا، اور اب اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو جو ہے نا باقاعدہ اپنے حکم کے ساتھ، اکرام کے ساتھ جو ہے نا وہ بھیج رہے ہیں زمین پر. آگے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اما کا لفظ جو ہے نا وہ اگر کے معنی میں آتا ہے، جب کے معنی میں آتا ہے. پس جب، یاتین، ضرور جب تمہارا آئے گی اور ضرور آئے گی. یاتین، یہ عطا یا عطی سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے آنا. عطا یا عطی، آنا. یاتین، ضرور آئے گی. پس جب ضرور آئے گی، کم تمہارے پاس، کم پروناؤن ہے جمع حاضر کا. منی، من کا معنی سے، یا میں، مجھ سے یا میری طرف سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس جب میری طرف سے آئے، ہدن، ہدایت. پس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے. آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجتے ہوئے فیوچر کی، مستقبل کی پوری پلاننگ اور ہدایت رب الجلال عطا فرما رہے ہیں کہ اے آدم، آپ کے پاس، آپ کی اولاد کے پاس جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے، شریعت آئے، دین آئے، کلام اترے، تو اس میں پھر ہوگا یہ کہ فمن تبع ہدایا، پس جو یا جس نے، پس من، جس یا جو، جس نے تابع اتباع سے بنا ہے، تابع پیروی کی. پس جس نے پیروی کی، خدا ہدایت سے بنا ہے، یا جو ہے وہی واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر ہے، پروناؤن ہے میری. پس جس نے میری طرف سے آنے والی ہدایت کی، میری ہدایت کی اتباع کی، فلا خوف علیہم، بس نہیں ہے خوف، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے. حزن سے بنا ہے، حزن کہتے ہیں غم کو. یحزنون یہ فعل مضارع ہے، اس میں حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے. اور وہ غمگین نہیں ہوتے، غمگین نہیں ہوں گے. کون؟ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی. ہدایت کی پیروی کرنے سے مراد دین کی پیروی، شریعت کا اتباع، انبیاء علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا. اب
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد دین محمدی کی اتباع، دین محمدی میں آنا، دین محمدی پر ایمان، حضور کی ختم نبوت پر ایمان، یہ سارا کا سارا یہ اس کا معنی ہے ہدایت کا معنی۔ تو آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے، ہدایت آتے 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 جب میرا آخری نبی اور رسول آ جائے تو پھر ان کو آخری نبی ماننا، ان کو خاتم النبیین ماننا، جو بھی اس وقت لوگ ہوں، پہلے جس بھی مذہب میں تھے، اب سب کے لیے اس آخری نبی کے دین میں آنا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنا، یہ سب کے لیے لازم ہے۔ تو جو کوئی اس طرح میری ہدایت کی پیروی کرے گا، کرتا رہے گا اور آخری ہدایت کو قبول کرے گا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اس کے مقابلے میں والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ہدایت کا انکار کیا، ہدایت کو قبول نہ کیا، ہدایت پر نہ چلے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور کذبوا تکذیب کی، جھٹلایا، کذب یکذب تکذیب جھٹلانا، اور جنہوں نے جھٹلایا بِآيَاتِنَا ہماری آیتوں کو، آیات نشانیاں، حکم، احکام، ہدایت، ہم نے ہماری ہدایت کی نشانیوں کو، ہماری نشانیوں کو، ہماری آیات کو جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کی تکذیب کی، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اصحاب النار ہیں، اصحاب النار دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خالدون خلود سے بنا ہے، خلود کا معنی ہوتا ہے ہمیشگی، خالد ہمیشہ رہنے والا، اس کی جمع ہے خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کون؟ جنہوں نے رب الجلال کی آیات کا انکار کیا اور تکذیب کی، اور جنہوں نے قبول کر لیا، اتباع کی، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ان کے لیے غم ہے۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پورا واقعہ قرآن حکیم نے یہاں بڑے اہتمام سے بیان کیا، اور اس کے اندر بہت سارے سبق ہیں جو کہ ہم سب کے لیے ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ آج انکساری کی شکل میں، اللہ کے حضور معافی کے خواستگار ہونے کی شکل میں، علم کی فضیلت اور اہمیت کی شکل میں، رب الجلال کے ہر کام میں حکمت پر یقین کی شکل میں، بہت سارے اس کے اندر سبق و درس ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین۔